أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ جی تو آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 27 and 28 آف سورہ الملک کو سیکھتے ہیں۔ اوکے Yes, first I'm going to recite this. After that, inshallah, let's look into tajweed ruling and translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ الحمدللہ۔ تو نمبر 27 and 28 انشاءاللہ ہم ان کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کنیکٹڈ ہے پچھلی آیتوں سے، جہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ جو قیامت کا آپ ذکر کرتے ہو، جو عذاب کے بارے میں آپ بتاتے ہو، وہ کب آنے والی ہے نا؟ دے آر گوئنگ آس، مذاق کیا ان کا یہ سوال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ جو وعدہ تم کر رہے ہو یہ کب پورا ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب میں آیت نازل کرتا ہے جہاں وہ فرماتا ہے کہ یا نبی کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے نا؟ آیت میں کیا آتا ہے؟ قل انما العلم عند اللہ، یہ جو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، کب ہونے والی ہے، عذاب کب آنے والا ہے، یہ علم صرف اور صرف اللہ جانتا ہے نا؟ اور میں کون ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، ہے نا؟ یہ دو آیتیں ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھی ہیں۔ اس کا ایک کنٹینویشن اب ہے کہ جب قیامت آ پہنچے گی، جس مدت کی بات کر رہے تھے، جس مذاقیہ سوال یہ جو کر رہے تھے، اگر وہ سچ مچ میں آ پہنچے گی تو ان کا حال کیا ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے بات ہے کہ آیت کیا ہے؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ، پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھیں گے، جب اس قیامت کو پاس آتا دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اوکے، وجوہ الذین کفروا سیئت وجوہ الذین کفروا، تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اگر ہم ایگزامینیشن میں صحیح سے تیاری ہم نے نہیں کی، اور جس طرح ہم ٹیسٹ دے کر آتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کو امیجن کریں اگر وہ اپنا ایگزام کی تیاری صحیح سے نہیں کیا اور ایگزام میں اتنا سیریس ایگزام کو لیا نہیں جتنا لینا چاہیے تھا، اور اس نے جو ہے وہ چیزیں لکھی نہیں جو اس میں لکھنی چاہیے تھی، جب رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹ کا جو چہرہ ہے اس کا رنگ بگڑ جاتا ہے نا؟ تو یہی حال ہوتا ہے کافروں کا بھی، کیونکہ یہ دنیا جو امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر انہوں نے اللہ پہ یقین نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے اللہ کا کفر کیا۔ یہ ہم اپنے اوپر بھی لے سکتے ہیں کہ ہماری کس طرح کی تیاری ہے نا؟ ہم جب موت کو یاد کرتے ہیں تو کیا اس موت کی تیاری میں ہم اپنے آپ کو مطمئن پاتے ہیں کہ جی اب میں تو ریڈی ہوں موت کے لیے، آئی کین الحمدللہ انٹر جنہ ود Allah's فضل۔ آئی نو کہ ڈیڈز آر ناٹ انف ہوتے ہیں جنت پانے کے لیے، ڈیڈز آر ناٹ انف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم و کرم، اس کا فضل ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن ایک انسان کو سمجھ آ ہی جاتا ہے اس کے لائف کو خود دیکھتے ہوئے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، ہے نا؟ کہ ہاؤ مچ آر وی اسٹرگلنگ ان دس دنیا ٹو attain the what we say the pleasure of Allah سبحانہ وتعالیٰ، ہے نا؟ تو اسی چیز سے ہمیں جب بھی ہمیں موت کا خوف ہونے لگتا ہے، موت سے ڈر ہونے لگتا ہے، تو سمجھ لیں کہ ہم جو ہے تیار نہیں ہیں، ہے نا؟ وی ہیو ٹو بی always prepared، کیونکہ پتہ نہیں کہ موت کب آنے والی ہے نا؟ ہمیں اس کے لیے ہمیشہ تیار ہو کر رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تیاری نہیں کرتے ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہے کہ دنیا میں تو عیش و آرام اور اپنی ہی مزے والی زندگی میں گزار لیا، اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، بے حیائی سے اور بے خوفی سے اس کے
جو ہے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو بھی ہم نے کیا، اور جو ناجائز کیا اس کو بھی ہم نے کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ بھی ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد جب قیامت کو قریب آتے دیکھیں گے تو چہرے بگڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اب مانگ رہے ہیں نا، پوچھتے ہیں نبی سے کہ بتاؤ کہ وہ کب آنے والی ہے جس کا تم نے وعدہ کیا ہے، اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آج مزہ چکھو اس قیامت کا جس کا حال تم پوچھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کتنی سخت آیت ہے جہاں اللہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ آج چکھو اس چیز کا مزہ جس کے بارے میں تم پوچھا کرتے تھے، ہے نا، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس چیز کو مانتے نہیں تھے۔ آج وہ آ گئی آپ کے پاس، قیامت آ گئی ہے، عذاب آ گیا ہے، اب جو ہے اس کا مزہ چکھو۔ نیکسٹ آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیں، اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی کافر تو اس وقت مشرکین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوتے تھے، ہے نا۔ مشرکین مکہ کا وہ جو دور یاد کریں، سیرت اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس دور کو یاد کریں جہاں پر ڈفرینٹ ایون جب مدینہ میں تھے تب بھی جو بھی اسلام کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے، وہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے منصوبے بنایا کرتے تھے، اور بہت سارے منصوبے بنایا کرتے تھے، ہے نا۔ وہ بس چاہتے تھے کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے اسلام جو مسلمان ہیں وہ سارے مٹ جائیں۔ تو اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دو کہ چلو ٹھیک ہے، تم تو میرے دشمن ہو، اللہ جو کرے ہمارے ساتھ وہ تو الگ بات ہے، لیکن کافر تو کسی بھی حال میں چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ہم یہاں رہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے یا ہم ہلاک ہو جائیں، دیٹ از اے ڈفرینٹ میٹر۔ بٹ واٹ اباؤٹ کافر از، جو اللہ کا کفر کرے گا اس کا بس ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے کہ اس کو دردناک عذاب ہوگا اور اس سے اس کو کوئی نہیں بچائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہے نا۔ تو نبی سے یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ جو اللہ کرے، اوکے، چاہے وہ ہمیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائیں، لیکن دونوں صورتوں میں چاہے ہم ہلاک ہو جائیں تو بھی آپ جہنم میں ہی جانے والے ہیں، اگر اللہ ہمیں رحم فرما دے تو بھی آپ کا حال تو ہی ہوگا کہ آپ جہنمی ہی ہیں اور وہاں پر آپ سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اتنا جو ہے سوچنے سمجھنے والی آیت ہے، شعور کو بیدار کر دینے والی، تھرلنگ ہے، جس کو سوچنے کے بعد کوئی بھی انسان کفر کا رویہ رکھ ہی نہیں سکتا، ہے نا، چاہے وہ کفر کھلم کھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جھٹلانے والا ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے احکامات کا کفر کرنا ہو، ہے نا۔ اگر قرآن میں ایک آیت ہے کہ یہ چیز کرنا حرام ہے، اگر ہم نے کر لیا، سود کھانا حرام ہے، انٹرسٹ کھانا حرام ہے، یعنی ڈائریکٹ حرام بھی نہیں کہا اس کے بارے میں، تو اتنی بڑی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے نا، سود کھانا۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی اگر ہم نے وہ کھایا تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہم نے قرآن کی اس آیت کا کفر کیا، یعنی قرآن کی آیت کا کفر کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس احکام کا انکار کیا۔ تو ان دس وے کہیں نہ کہیں ہم انکار کرتے رہتے ہیں اپنی لائف میں، اپنے گناہوں کے جو ہے کرتے ہوئے، تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ریگارڈنگ دیٹ، اینڈ انشاءاللہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس زندگی کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جئیں، ہے نا۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، تو ہم نے بس بہترین عمل کرنا ہے خالص نیت کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا۔ تو لاسٹ 2 آیات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کل ہی پورا کریں گے، اوکے، انسٹیڈ آف ڈے آفٹر ٹمارو، لیٹس کمپلیٹ دس ٹمارو اٹ سیلف so that you get proper time in last days, okay? So yes, inshallah. So let's end the meeting now. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.